السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ قابل احترام ماؤں اور بہنوں، معزز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بڑے گناہوں کی پہچان پر لگاتار ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ بیچ میں مصروفیات کی بنا پر کچھ ہفتے کے لیے اس موضوع پر درس نہیں ہوا تھا۔ آج بڑے گناہوں ہی سے متعلق ہمارا موضوع ہے۔ اس سے پہلے 13 پہچان یا 13 علامتیں یا 13 نشانیاں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں، جن سے ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ آج ہم ایک 14ویں علامت پڑھیں گے، اور آج جس علامت کا ذکر کیا جائے گا بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے وہ بڑا گناہ کہلاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں، بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ خود نہ معاف کر دے، دنیا کے اندر خود آپ اس سے حلال نہ ہو جائیں یا اس کے حق کو واپس نہ کر دیں، اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ آپ کے درمیان یا ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان جو گناہ ہے، شرک کو چھوڑ کر کے باقی سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے۔ اگر انسان نے توبہ کر لیا ہے تو سارے گناہوں کو، حقوق العباد کے سوا سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیونکہ حقوق العباد جب تک واپس نہ کر دیے جائیں یا دنیا کے اندر معاف نہ کروا لیا جائے، اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے توبہ کی جو شرطیں ہیں، وہ انسان اور اللہ کے درمیان جو گناہ ہے اس کی جو شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ انسان گناہ کو فوراً چھوڑ دے، دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کو اس پر ندامت ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عزم کرے کہ وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا، اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان جو گناہ ہیں ان کے لیے شرطیں پائی جاتی ہیں۔ ایسے انسان مخلص ہو، یہ بھی شرط ہے اس کے تعلق سے۔ لیکن اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو ایک چوتھی شرط بھی ہے، اور وہ چوتھی شرط یہ ہے کہ دنیا ہی میں انسان اس سے غلو خلاصی کر لے، یا اس کے حق کو لوٹا دے، یا دنیا ہی میں اس سے معاف کروا لے۔ اگر نہیں معاف کروائے گا تو قیامت کے دن یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن بندہ حاضر ہوگا تو اگر کسی پر اس نے ظلم کیا ہوگا یا بندوں کے حقوق ادا نہ کیے ہوں گے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کی نیکیاں جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا اس کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں برابر ہو گئی اور اس کے پاس جتنا ظلم کیا تھا اس ظلم کی تلافی ہو گئی اس کی نیکیوں کو دینے کے بعد، اور اس کے پاس اس کے باوجود اتنی نیکیاں بچ گئی کہ وہ جنت کا حقدار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن اگر نیکیاں اس کی کم پڑ گئیں، ایسی صورت میں جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا اس آدمی کے گناہوں کو اس آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے گا، پھر اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بندوں کا حق کتنا اہم ہے۔ چونکہ یہ بندوں سے متعلق ہے، اس لیے جب تک بندہ یا صاحب حق معاف نہیں کرے گا معاف نہیں ہو سکتا۔ اور جو بندے کے حقوق ہیں ان کی 3 شکلیں یا 3 امور کے اندر ہوتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کا نفس، یعنی اس کی جان، اور نفس کے اندر ہر وہ چیز جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے اس کے تعلق سے ارتکاب کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ حق تلفی ہے اور اس پر ظلم کرنا ہے۔ جیسے کسی کو تھپڑ مارنا، لات گھونسا مارنا کسی کو، یہاں تک کہ قتل کرنا، اسے زخم دینا، یہ ساری چیزیں نفس کے اندر آتی ہیں۔
اور دوسری چیز کیا ہے؟ مال۔ مال کا مطلب یہ ہے کہ جو نفقہ آدمی کے اوپر واجب ہے دینا، اگر وہ نہ دے تو گویا کہ وہ بندوں کا حق کھاتا ہے۔ جیسے بیوی کا نفقہ شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے، یا اولاد کا نفقہ ہے، ماں باپ کا نفقہ اور خرچ ہے، یہ واجب ہوتا ہے۔ اگر انسان اسے نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا، گویا کہ وہ بندوں کے حق میں اس نے کوتاہی کی۔ ایسے ہی دوسرے کے مال پر ہاتھ ڈالنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، رشوت لینا، یہ ساری چیزیں مال کے ضمن میں آتی ہیں۔ کام کروا کر کے تنخواہ نہ دینا، کسی کی جائیداد ہڑپ کر لینا، وراثت نہ دینا۔ ہمارے یہاں بچیوں کو لوگ وراثت نہیں دیتے، یہ حقوق العباد ہے میرے بھائیوں، اور یہ بچی کا حق کھانا ہے، اور یہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ بچی نہیں معاف کر دے گی۔ لہذا یہ مال سے متعلق حقوق العباد کے اندر آتا ہے۔ کسی سے قرض لے لیا، قرض واپس نہیں کیا، یا تجارت کسی کے ساتھ شروع کیا، اس کے اندر دھوکہ دے دیا، یعنی ہر وہ گناہ، ہر وہ چیزیں جس کا تعلق مال سے ہے، اس میں ادا نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ دوسری چیز ہے جس کے اندر بندوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ آدمی کی عزت، اور اس میں ہر وہ گناہ شامل ہے جس سے شریعت کے اندر منع کر دیا گیا ہے، جیسے کسی غیبت کرنا، یا کسی کو گالی دینا، کسی پر الزام لگانا، تہمت لگانا، یا اس طریقے سے اس پر زیادتی کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عرض اور اس کی عزت کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور ان تینوں چیزوں کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون حرام ہے، خون یہ نفس ہو گیا، اور اس کا مال حرام ہے، اور اس کی عزت حرام ہے۔ یعنی اس کی عزت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے جان کی حفاظت کرنا ایک دوسرے کے اوپر ضروری ہے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ دیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسے حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا یہ دن ہے، اور حرمت والا یہ شہر ہے۔ تینوں حرمتیں جمع ہو گئی، تین حرمتیں جمع ہو گئی تھی، تو آپ نے فرمایا نہیں اس کی سنگینی اور ایک دوسرے کی عزت اور مال اور اس کے خون کی حفاظت کتنا ضروری ہے دین اسلام کے اندر، آپ نے یہ مثال دے کر کے، تشبیہ دے کر کے لوگوں کو سمجھایا۔ تو حقوق العباد ادا نہ کرنا میرے بھائیوں بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان موحد ہے، اس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا زندگی بھر، لیکن اگر اس نے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے تو ایسی صورت میں اگر گناہ زیادہ ہو جائیں گے، ظلم زیادہ ہو جائے گا، اگر اس نے دنیا کے اندر معاف کروا لیا اور آدمی نے اپنی طرف سے رضامندی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، بغیر کسی دباؤ کہ اس نے اور زور زبردستی کے معاف کر دیا تو یہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن آخرت میں جانے کے بعد وہاں جب انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، ایسی صورت میں جس نے زندگی بھر نیکیاں کی ہوں گی، اس آدمی کی ساری نیکیاں اس آدمی کو دے دی جائیں گی۔ اگر وہ نیکیاں برابر ہو گئی ظلم کے، تو ایسی صورت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل ہو گئی، تو جس نے ظلم کیا تھا، بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں اور جتنا اس نے گناہ کیا تھا، ظلم کیا تھا بندوں پر اور بندوں کا حق کھایا تھا، برابر سرابر نہیں ہوا، تو اس آدمی کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ انسان نے دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کی ہوں گی، گویا کہ اس نے نیکی ہی نہیں کی، وہ ساری اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور دوسرے آدمی کو دے دی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندوں کے حقوق کتنے زیادہ اہم ہیں۔ توحید ہے آپ کے پاس شرک نہیں، بدعت و خرافات نہیں، پکے اور سچے موحد ہیں، لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیے، اگر آپ کی نیکیاں کم ہو گئیں تو توحید آپ کے کام نہیں آئے گی، آپ کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔
جتنا اللہ نے مقدر کیا ہوگا ان ظلموں کی سزا جو آپ نے دوسروں پر یا ہم نے کیا ہے، تو جب تک اس کی سزا نہیں مل جائے گی اس وقت تک موحد بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اس کی توحید اسے جنت میں لے کر کے آئے گی آخر میں، لیکن اول وہلہ میں جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر دنیا کے اندر اس نے تلافی نہیں کی، معافی نہیں مانگی اور اس کے حقوق ادا نہیں کر دیے، واپس نہیں کر دیے، یا آخرت کے اندر نیکیاں اگر برابر سرابر ہو گئی تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا فضل بھی رہا تو جنت کے اندر انسان جا سکتا ہے۔ لیکن اگر نیکیاں کم پڑ گئی ہماری تو اس آدمی کے گناہوں کو ہمارے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور توحید ہمارے پاس آئے گی تو کام، لیکن جہنم میں جانے کے بعد اتنی سزا مل جانے کے بعد جو سزا اللہ رب العالمین نے اس گناہ کے لیے مقرر کر رکھی ہے، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے، اور بندوں کے حقوق کتنے اہم ہیں اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ انسان زندگی بھر عمل کرتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ توبہ سے آپ کا شرک معاف ہو جائے گا، دیگر گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن توبہ سے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک آپ بندوں کا حق واپس نہیں کریں گے یا دنیا کے اندر ان سے معاف نہیں کروا دیں گے۔ اللہ اپنا حق معاف کرے گا، دوسروں کے حق میں اللہ تعالیٰ ان کے حق کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ضرور قصاص لے گا، ضرور سزا دے گا۔ اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں اس کے تعلق سے چند حدیثیں پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جو کسی مسلمان آدمی کا، کسی شخص کا اپنے قسم سے اس کا حق کھاتا ہے فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا ہے اور جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اگر اس نے شرک کیا ہے تو ہمیشہ جہنم اس پر حرام ہو جائے گی، لیکن اگر موحد ہے تو ہمیشہ کے لیے جنت حرام نہیں ہوگی، آخر میں اللہ تعالیٰ اسے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہ تحریم ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ یہ وقتی یا کچھ عرصے کے لیے، جتنا سزا اللہ نے مقرر کیا ہوگا اتنی سزا پانے کے بعد وہ جنت کے اندر آئے گا اگر وہ موحد ہے اور اس نے شرک نہیں کیا، اور اگر شرک کیا توبے کے ساتھ مرا، توبہ کا جو وقت ہے اس سے پہلے اس نے کیا، تو اسی صورت میں وہ ضرور جہنم سے نکالا جائے گا، ہمیشہ میں جہنم کے اندر نہیں رہے گا۔ پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ پھر ایک آدمی نے کہا کہ اگر معمولی چیز ہو تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہا کہ اگر پیلو ہے تو بھی، پیلو یا یعنی جو مسواک کی جاتی ہے، اگر اس کی پیلو مسواک ہے تو بھی اگر اس کے برابر اس نے کسی کا حق کھا لیا اور ظلم کیا ہے تو اس کے اتنا بھی اگر کیا ہے تو بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، پہلے جہنم کے اندر جائے گا اگر وہ موحد ہے تو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی بخاری کے اندر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دینار ولا درہم، اگر کسی بھائی پر کسی نے کچھ ظلم کیا ہے اس کی عزت سے متعلق یا کسی بھی چیز سے متعلق، تو وہ دنیا ہی کے اندر آج حلال ہو جائے، اس دن آنے سے پہلے جس دن نہ دینار ہوگا اور نہ ہی درہم ہوگا۔ ان کان له عمل صالح، اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے، اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اس نے جتنا ظلم کیا ہوگا اسی کے بقدر اس سے لے لیا جائے گا۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ، تو اس ساتھی جو جس پر اس نے ظلم کیا ہے اس کے گناہوں کو لے لیا جائے گا اور اس آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ بعض روایتوں کے اندر آتا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر۔ اس طریقے سے ایک دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے کہ آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے، فقیر اور محتاج کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں، مال و متاع نہیں، جائیداد نہیں،
تو ماں نبی نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کے اندر مفلس وہ ہوگا یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، صلاۃ بھی اس کے پاس ہوگی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، وہ یاتی قد شتم ھذا، اور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی کو اس پر اس نے تہمت لگائی ہوگی، وَأَكْلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کے مال کو کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور کسی کے خون کو بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو اس نے مارا ہوگا، فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ان لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، یعنی جس پر اس نے ظلم کیا ہے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، قبل ان یقضی ما علیہ، اس پر جو کچھ ہے اس کا فیصلہ ہونے سے پہلے، اخذ من خطایاہم، ان لوگوں کے گناہوں کو لے کر کے، فطرحت علیہ، اس آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر سے جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ المستعان، استغفر اللہ۔ آپ ذرا دیکھیں، ہم دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کتنا لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، کتنا لوگوں کا مال کھاتے ہیں، کتنا لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہمارے یہاں کام کرتے ہیں ہم ان کی تنخواہ نہیں دیتے، اور کتنے لوگوں کو ہم ستاتے ہیں، کتنے لوگوں کا مال کھا کر کے ہم نے ان کو حق نہیں دیا، مال کھا لیا، زمین نہیں دیا، زمین کو ہڑپ لیا، جائیداد ہڑپ لی، اور ناجائز اور غلط کیسوں کے اندر اسے پھنسا دیا، وعدہ کیا کہ ہم آپ سے پیسہ لے کر کے آپ کو زمین دیں گے، دکان دیں گے، گھر دیں گے، مکان دیں گے، کچھ نہیں دیا، دنیا سے چلا گیا، پورا پیسہ کھا کر کے دنیا سے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، کیا حال ہوگا ایسے لوگوں کا؟ قیامت کے دن ساری چیزیں، انسان کی نیکیاں کام نہیں آئیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی انسان کی۔ جتنا زیادہ اس نے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، لوگوں کا مال کھایا ہوگا، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا ہوگا، ان لوگوں کو ان کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی تو پھر میرے بھائی اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور دیگر لوگوں کے گناہوں کو اس پر ڈال دیا جائے گا جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بندوں کے حقوق دین اسلام کے اندر کتنے اہم ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب کے ساتھ عدل و انصاف کرے گا۔ ایک سینگ دار بکری نے اگر دنیا کے اندر ایسی بکری کو جس کے پاس سینگ نہیں ہوگی اسے مارا ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بھی حق دے گا اور اسے سینگ دے گا اور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ حالانکہ جانوروں کو اور اس طریقے سے بکریوں کو مٹی کی شکل دے دی جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں سارے برابر ہیں، لہذا یعنی اثنائیے سے، حقوق کے لحاظ سے، لہذا اللہ تعالیٰ بکریوں کو بھی انصاف دلائے گا۔ آپ اور ہم ذرا سوچیں کہ آج ہمارا معاملہ کیا ہے، آج ہمارا حال کیا ہے۔ ہم کتنا لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں اور ہم سانس تک نہیں لیتے، اور ہم بڑے ناز کرتے ہیں اپنی توحید پر کہ ہم موحد ہیں، جنت کے اندر جائیں گے، ضرور جائیں گے جنت کے اندر۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر کسی کے پاس یہ غرور اور گھمنڈ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو بھی برباد کر دے۔ نیکی غرور گھمنڈ سے جنت نہیں ملے گی، جنت ملے گی آپ کو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم اور اس کی رحمت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی تو میں بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو موحد ہیں، اگرچہ ہم نے گناہ کیا اور اگرچہ ہم لوگوں پر کا حق کھاتے ہیں، لوگوں کی زمینوں اور جائیدادوں پر قبضے کرتے ہیں، اور چند پیسے لے کر کے قتل کرتے ہیں لوگوں کا، اور جھوٹے مقدمات میں پھنساتے ہیں، اور پیسے لے کر کے گواہیاں جھوٹی دیتے ہیں، لیکن ہم تو موحد ہیں، ایک نہ ایک دن ضرور جنت کے اندر جائیں گے۔ اگر یہ غرور اور تعلی رہے گی تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم کو جنت میں بھی داخل نہ کرے۔ ایسے غرور رکھنے والوں کو، ایسے گھمنڈ رکھنے والوں کو ممکن ہے، کیونکہ جنت گھمنڈ سے نہیں ملے گی۔ جنت متواضعین کے لیے، جو خاکسار لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت کو بنا کر کے رکھا ہے۔ اہل ایمان کے لیے، مالداروں کے لیے بھی جنت ہے، لیکن جو اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ تو کہیں یہ غرور اور گھمنڈ انسان کو جہنم کے اندر لے کر کے نہ چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے، اور آپ کہتے ہیں جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی ہم بھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ اور ہم بباغ دوحل کہتے ہیں، بڑے
فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، یقیناً موحد ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توحید خالص پر رکھے، اللہ سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ لیکن میرے بھائیوں، جس رب نے ہمیں توحید کی فضیلت اور اہمیت بتائی ہے، اسی رب نے ہمیں بندوں کے حقوق بھی بتائے ہیں کہ بندوں کا حق شریعت کے اندر کتنا اہم ہے دین اسلام کے اندر۔ لہذا ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے نہیں معاف ہوگا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تین قسم کے دیوان یا 3 قسم کے دفتر یا گناہ ہوتے ہیں۔ ایک دیوان تو ایسا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اور ایک دیوان اور دفتر ایسا ہوگا جس کو اللہ رب العالمین نہیں چھوڑے گا، اور ایک دیوان ایسا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرے گا۔ فَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ، رہا وہ دفتر، رہے وہ گناہ جن کو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا۔ وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَأْبَهُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا، رہا وہ دیوان یا وہ گناہ جس کو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوگی، تو آدمی کا کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کرنا، اپنے اور رب کے درمیان جو گناہ ہے ان گناہوں کو کرنا، جیسے روزہ چھوڑ دینا، نماز چھوڑ دینا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اگر وہ توحید خالص اس کے پاس ہے اور اس نے شرک نہیں کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز چھوڑنا یہ کفر نہیں ہے، یعنی اتنا بڑا کفر نہیں کہ انسان ہمیشہ ہمیں دین اسلام سے نکل جائے۔ کفر عملی ہے، یہ کفر عملی ہے اور یہ کفر اعتقادی نہیں ہے۔ ہاں، انسان اگر عقیدہ رکھے کہ نماز اسلام کے اندر نہیں ہے، نماز کی فرضیت کا انکار کر دے یا دین کی کسی بھی بنیادی بات کا، تو الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر صرف عمل اس کے پاس نہیں ہے، نماز کی اہمیت اور اس کی فرضیت اور رکنیت کو سمجھتا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے مشیت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے چاہے معاف نہ کرے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا، رہا وہ دفتر، وہ گناہ جن کو اللہ رب العالمین کچھ بھی جن میں سے نہیں چھوڑے گا، فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا، القصاص لا محالہ، لا محالہ یقینی طور پر قصاص لیا جائے گا، ہوگا قصاص۔ بکری کے ساتھ اللہ رب العالمین قصاص کرے گا، جس نے سینگ دار بکری ہوگی اور کسی بغیر سینگ والی بکری کو ماری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قصاص کے طور پر اس کو مارنے کا حکم دے گا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ قصاص ضرور ہوگا، کیونکہ بندوں کا حق، یہ آپس میں جو ظلم ہے یہ بندے اگر معاف کریں گے معاف ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ بندوں کے حقوق کے تعلق میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ اللہ اپنے حق معاف کر سکتا ہے شرک کو چھوڑ کر کے، نماز روزہ میں کوتاہی معاف ہو سکتی ہے، لیکن یا اور دیگر گناہوں کے اندر معاف ہو سکتی، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں ان میں کوتاہی اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، کیونکہ بندے کا حق ہے، اور جس کا حق ہے جب وہ معاف کرے گا تب معاف ہوگا، ورنہ نہیں معاف ہوگا۔ یہ حدیث میرے بھائی مسند احمد کی ہے، اور امام احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح قرار دیا ہے، اگرچہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ معنی کے لحاظ سے صحیح ہے، اگرچہ سند کے لحاظ سے حدیث ضعیف، لیکن معنی اس کا صحیح ہے۔ تو بتانا یہ مقصد ہے میرے بھائیوں کہ بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ہر وہ گناہ جس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے یہ بڑا گناہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بندوں کے حقوق ادا کریں۔ مسواک کے برابر بھی اگر ہم نے کسی کا حق لے لیا ہے، چند روپیے پیسے ہم نے لے لیے ہیں میرے بھائیوں، تو جب تک معاف نہیں کرے گا وہ آدمی اس وقت تک معاف نہیں کر ہوگا۔ آپ پیسے اور روپیے کی طرف نہ جائیے کہ چند پیسے اور چند سکے، نہیں، یہ مسئلہ ہے بندوں کے حقوق کا، یہ مسئلہ ہے بندوں کے حقوق اور بندوں پر ظلم کا مسئلہ ہے، لہذا ہمیں اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے معمولی ظلم کیا، چند پیسہ کھا لیا اور چند روپیے کھا لیا تو کیا ہو گیا، نہیں، معمولی مسواک کے برابر بھی پیلو، ایک مسواک یہاں سعودی عرب کے اندر عراق پیلو جو مسواک کرتے ہیں، اگر اس کے برابر بھی کسی نے ظلم کیا ہوگا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن باقاعدہ سزا دلائے گا. معاف نہیں ہوگا یہ جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، توبہ کریں، اور جن کا ہم نے حق کھایا ہے دنیا ہی کے اندر انہیں واپس کر دیں، یا ان سے معاف کروا لیں، یا دنیا کے اندر ان کا حق واپس کر دیں. امام سفیان ثوری بہت بڑے امام، بہت نیک متقی پرہیزگار محدث اور فقیہ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں ان لقیت اللہ بسبعین ذنبا فیما بینک و بین اللہ اہون علیک. اگر تم اللہ تعالیٰ سے تمہاری ملاقات ہوئی سال میں کہ تم نے 70 گناہ کر رکھا ہے، اور وہ گناہ جس کا تعلق تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، تو یہ تمہارے اوپر آسان ہے من ان تلقاہ بذنب واحد فیما بینک و بین العباد، کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرو کہ تم نے صرف ایک گناہ کیا ہے جو تمہارے اور بندوں کے درمیان کا گناہ ہے. اللہ سے متعلق ہمارے اور اللہ کے درمیان کے جو گناہ ہیں، 70 گناہ لے کر کے اللہ کے دربار میں جائیں، یہ آسان ہے ایک گناہ سے جو ہم نے کسی بندے پر ظلم کیا. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. لہذا میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بندوں کے حقوق کتنے اہم ہیں. آج لوگ بندوں کا حق ادا نہیں کرتے. ایک عام سی بات ہو گئی ہے زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنا، لوگوں کا مال کھا لینا، لوگوں کا مال نہ دینا، لوگوں کی تنخواہیں نہ دینا، اور اس طریقے سے لوگوں سے قرض لے کر کے قرض واپس نہ کرنا، اور نہ جانے کیا کیا ناحق طور پر لوگوں کا مال کھانا آج کتنا ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو گیا ہے. یہ تمام چیزیں حقوق العباد سے متعلق ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی سنگینی کو، اس کی خطرناکی کو سمجھیں. ایک دن ایسا آنے والا ہے جب دروازہ بند ہو جائے گا نیکیوں کا، جہاں انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، وہاں ہماری نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی. ہم نے زندگی بھر محنت کیا، تہجد پڑھا، رات کی تاریکی میں، سردی میں ہم نے وضو کیے، غسل کیے، اور اس طریقے سے گرمی کی شدت کو ہم نے برداشت کیا. نیکیاں ہم نے کی، ہمارے اور اللہ کے درمیان جو نیکیاں ہیں، ساری محنت ہماری رائے گا، ساری محنت ہماری برباد ہو جائے گی. گویا کہ ہم نے محنت ہی نہیں کیا، گویا کہ ہم نے کوئی کوشش ہی نہیں کی، گویا کہ ہم نے کوئی نیکی ہی نہیں کی. ہماری ساری نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی. اس وقت میرے بھائیوں جب انسان ایک نیکی کا محتاج ہوگا، ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، ایک بچہ جو امتحان میں بیٹھتا ہے ایک ایک نمبر کا محتاج ہوتا ہے، اگر اس کے نمبر دوسروں کو دے دیے جائیں، آپ سوچئے اس کو کتنا گرا گزرے گا، اس کو کتنی تکلیف ہوگی. تو میرے بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں، اور بندوں کے حقوق کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کے حقوق کو ادا کریں. اگر ہم سے غلطی ہوئی اور ہم نے کسی کا حق کھایا تو دنیا کے اندر قبل اس کے کہ ہمیں موت آ جائے، کوئی دنیا ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک دن سب کو مرنا ہے. کب موت آ جائے کوئی نہیں جانتا. موت آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر حلال ہو جائیں اور ان سے معافی مانگ لیں اور اس طریقے سے ان کا حق ادا کر دیں. ورنہ ہم جائیداد اور دولت جو چھوڑ کر کے جائیں گے اپنے ورثہ کے لیے، میرے بھائیوں اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا. اور ہم نے ظلم کیا بندوں پر، اپنے بچوں کے لیے، اپنے وارثین کے لیے، لیکن اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا. کتنا بڑا ہمارے لمحے فکریہ ہے کہ جس مال کے لیے، جو مال ہم چھوڑ کر کے جائیں گے اپنی اولاد کے لیے، اس کا حساب ہم کو دینا پڑے گا. اگر ہم نے ظلم کیا، بندوں کا حق کھا کر کے ہم نے پیسہ اور مال کمایا، تو میرے بھائیوں ایسے مال کمانے سے کیا فائدہ؟ حساب ہمیں دینا پڑے گا. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو وارثین ہیں، اگر وہ وارث ہوتے ہیں اور انہیں معلوم پڑتا ہے کہ جو ہمارے جن کے مال کو میں وارث ہو رہا ہوں، اگر انہوں نے کسی کا حق ادا نہیں کیا اور قرض ادا نہیں کیا یا اور کوئی ظلم کیا تھا، تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ ان کی جائیداد کو بیچیں اور جائیداد کو بیچ کر کے ان لوگوں کا حق ادا کر دے. کیونکہ یہ قرض ہے ان کے ذمے، جب تک قرض ادا نہیں کیا جائے گا روح معلق رہتی ہے. شہید کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شہید کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن قرض کو معاف نہیں کرتا. اس لیے قرض ہے جو بندوں کا حق ہے وہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ بندوں کے حق کو ادا نہیں کر دیا جائے گا. لہذا جو وارثین ہیں، وہ اگر انہیں حقیقت میں جن کی وفات ہو گئی ہے ان سے اگر انہیں حقیقت میں محبت ہے تو ان کو چاہیے کہ وراثت سے پہلے اس مال کو بیچیں، جائیداد کو بیچیں، اور جن جن لوگوں کا حق ہے ان لوگوں کے حق کو ادا کر دیں. تحقیق کریں، ثبوت لیں، اور جن جن کا حق ہے ان کو ادا کر دیں، تاکہ دنیا میں، تاکہ جو انسان مر گیا ہے اس کی روح جو ہے
آگے جا سکے اور اس طریقے سے اس کے گناہوں کا دفتر کم ہو، ہلکا ہو، اور نہ اگر نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں وہ قیامت کے دن بندوں کے حقوق کے مجرم ہوں گے، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ لہذا اگر حقیقت میں محبت ہے، ہم جس کے مال کے وارث ہو رہے ہیں، اگر انہوں نے کسی پر کوئی ظلم کیا، کسی کا مال کھایا، تو ہم کو چاہیے کہ وراثت لینے سے پہلے ان کے مال کو تقسیم بیچ کر کے لوگوں کا حق ادا کر دیا جائے، اس کے بعد مال کو لوگوں کے اندر تقسیم کیا جائے۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ظلم سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے، اور جو ہم میں ملوث ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں کو توفیق دے کہ بندوں کا حق ادا کر سکے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔